السلام علیکم ناظرین، خبر و خیال ہمارے خاص پروگرام خبر و خیال میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم کچھ چنندہ موضوعات پہ بات کریں گے، جس میں سب سے اہم موضوع آج کا جو ہے وہی امریکہ اور ایران کی جو ہے بحث ہے، اور امریکہ اور ایران کا جو ہے دونوں کا کسی ایک نتیجے پہ پہنچنے کے حوالے سے یا پھر جو ہے جنگ بندی کے حوالے سے گو کہ دونوں نے اتفاق کر لیا ہے، لیکن بیان بازیاں بھی جاری ہیں جس میں جو ہے پھر ایک بار ایک طرح کی بے چینی، ایک طرح کی جو ہے غیر یقینی پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ آج ٹرمپ نے جو ہے بیان دیا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ٹرمپ نے یہ بھی دو ٹوک انداز میں کہا کہ اگر ایران جوہری ہتھیار بناتا ہے مستقبل میں تو ایران کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ بیان ایک سخت بیان ٹرمپ کا آیا ہے، جس کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ ایران جو ہے ابھی اس جو امن معاہدہ ہے، امن معاہدے کے مسودے کے حوالے سے جو ہے ابھی اپنا جو ہے اپنی رائے پوری طریقے سے جو ہے محفوظ رکھتا ہے، اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے خاص طور پہ دیکھیے مسودے میں ایک اہم نقطہ یہ آیا تھا کہ 28 بلین جو ڈالر ہیں جو ایران کے جو مختلف عالمی بینکوں میں منجمد کر کے امریکہ نے رکھے ہیں، محض اس بنیاد پہ کہ جو ہے ایران جوہری ہتھیار بنانے کے لیے وہاں پہ تجربے کر رہا ہے، تو اس بنیاد پہ ایران کے جو اثاثے منجمد کر کے رکھے گئے ہیں، ایران کے جو ہے رقم، خاص طور پہ جو ایران کی رقم ہے 28 بلین ڈالر جو منجمد کر کے رکھی گئی ہے، اس کے ریلیز کے حوالے سے جو ہے اگریمنٹ میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ وہ ریلیز کر دی جائے گی، لیکن اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ رقمی ریلیز کے حوالے سے ہم نے کوئی جو ہے کمٹمنٹ نہیں دیا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ اب دیکھیے جمعہ کے دن جو ہے دونوں کے بیچ میں باضابطہ دستخط ہونے جا رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان امن مذاکرات کے فائنل اسٹیج کی جو میزبانی کرے گا وہ پاکستان کرے گا، جیسا کہ ہم نے کل دیکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے باضابطہ ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ امریکہ جو ہے اور ایران ایک امن معاہدے کے جو ہے پہ اتفاق ایک اہم معاہدے پہ اتفاق کر چکے ہیں، اور قیام امن کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، یہ جو ہے پاکستان نے کہا تھا۔ بہرحال دیکھیے ایگریمنٹ ہونے تک یہ بحث تو جاری رہے گی۔ اب ایران کا بھی بیان بڑا دلچسپ ہے کہ ایران، اب دیکھیے ایگریمنٹ ہونے سے پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز کو پوری طریقے سے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ بحر عرب میں جو ہے امریکی فوجیں بھی جو ہے وہاں پہ نہیں تعینات رہیں گے، امریکہ کے جو جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، فوجی جہاز ہیں، وہ نہیں رہیں گے۔ تو یہ اس بات پہ بھی جو ہے اتفاق ہوا تھا، اور اسی بات کو لے کر ایران نے آج آبنائے ہرمز کو عوام کے لیے کھول دیا تھا، جہازوں کے لیے کھول دیا تھا، غیر ملکی جہازوں کے لیے کھول دیا تھا، اور جہاز آبنائے ہرمز سے نکلنے لگے ہیں۔ دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں جہاز وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، بڑے بڑے مال بردار جہاز آبنائے ہرمز کے اس پار، خاص طور پہ جو ہے سعودی عرب کے ساحلوں پہ، قطر کے ساحل پہ، عمان، یمن کے ساحلوں پہ جو ہے جو چھوٹا سا جو ہے یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے میں ہزاروں جہاز اپنے مال کے ساتھ پھنسے ہوئے تھے، اور آبنائے ہرمز سے گزرنے کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ تو بہرحال ایران نے ان کو گزرنے کی اجازت دے دی ہے، اور جب امریکہ نے ایران سے یہ کہا کہ ہمارے شرطوں میں یہ بھی شرط ہے کہ ایران بلا معاوضہ ان جہازوں کو گزرنے دے گا، تو ایران نے کہا کہ ہم ٹول ٹیکس تو نہیں لیں گے ان جہازوں سے، لیکن جو فیس ہے ایران کی جو زمانے سے چلی آ رہی ہے، اس فیس سے دستبرداری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ایران نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا۔ تو اب دیکھیے
اہم بات یہ ہے کہ ایران نے یہ بات دو ٹوک انداز میں کہہ دی ہے کہ ہم فیس لیں گے جہازوں سے، یہ معاملہ ہو گیا۔ اور دوسرا ایران کا جو دلچسپ بیان آیا ہے وہ بھی حیرت انگیز ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز ہم نے اپنے روحانی رہنما کے کہنے پہ کھولی ہے، اپنے روحانی رہنما کی ہدایت پہ ہم نے آبنائے ہرمز جو ہے کھولی ہے، ورنہ کسی بیوقوف کی ٹویٹ پہ اس طرح سے جو ہے آبنائے ہرمز کھولنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ایران کے وزیر خارجہ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے، تو بڑا دلچسپ بیان ہے، اور یقیناً ایران نے بالواسطہ طور پہ کسی بیوقوف کی ٹویٹ کا جو ہے کمنٹ کیا ہے، وہ بڑا زیرک ہے، وہ کمنٹ بڑا دلچسپ کمنٹ ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے یہ کانفلکٹ چل رہا ہے، بحران چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، تب سے جو بھی بڑا فیصلہ ہوتا ہے، امریکی صدر جو ہے ٹرمپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ان کے خصوصی جو ہے ایک ان کا جو ہے ایک سائٹ ہے، اس سے وہ جو ہے یہ بیان جو ہے جاری کرتے ہیں۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ اپنے خصوصی سائٹ سے یہ بیان جاری کرتے ہیں۔ اسی کے پس منظر میں ایران نے کہا ہے کہ کسی بیوقوف کی ٹویٹ سے یا پھر اس کے ایکس ہینڈل پر جاری یا پھر سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے بیان سے ہم نے آبنائے ہرمز نہیں کھولی ہے، بلکہ ہم نے آبنائے ہرمز اپنے روحانی رہنما کی ہدایت پہ جو ہے عوام کے لیے یا پھر جہازوں کے لیے کھولی ہے، یہ ایران کا کہنا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ایران آج بھی جھکنے کو تیار نہیں ہے، اور یقیناً یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک سبکی کی بات ہے کہ یہ جو 15 نکاتی جو جنگ بندی کا معاہدہ طے کیا گیا ہے، اس میں بہت سارے نکات بلکہ بیشتر نکات جو ہے وہ ایران کے حق میں جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالواسطہ طور پہ ایران یہ جنگ جیت رہا ہے، اس سے یہی جو ہے نتیجہ نکل کے آ رہا ہے۔ تو بہرحال جو ہے امریکہ کی تو جیسا کہ سبھی جانتے ہیں، یا اسرائیل کی بھی ہم بات کریں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ گری تو گری ٹانگ اوپر کا جو ہے ان کا مزاج ہے، اور یہ جو ہے اپنے مزاج سے جو ہے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال جمعہ کے دن ایگریمنٹ ہونا طے پایا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے لیے ساری جو انتظام کر رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے۔ پاکستان اس اہم ترین جو ہے اجلاس کی میزبانی کرے گا، بلکہ جو ہے پاکستان میں یہ میزبانی نہیں ہو رہی ہے، کسی اور ملک میں ہو رہی ہے، لیکن ارینجمنٹ سارا پاکستان کا ہے۔ تو بہرحال پاکستان بھی اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن یہ معاہدہ کیا شکل اختیار کرتا ہے، کیا فی الواقع اس معاہدے پہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں، دستخط ہوتے ہیں، یا پھر کوئی جو ہے اسرائیل نئی اڑچھل پیدا کرتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ بہرحال ہم تو امن چاہتے ہیں، ساری دنیا امن چاہتی ہے۔ خود وزیر اعظم مودی نے جو ہے گزشتہ روز ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ خطے میں قیام امن سب کے جو ہے مفاد میں ہے، پورے ملکوں کے مفاد میں ہے، اس لیے ہمیں امن کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، امن و استحکام کو جو ہے یقینی بنایا جانا چاہیے۔ یہ وزیر اعظم جو ہے مودی کا بھی جو ہے یہی کہنا تھا۔ تو وزیر اعظم مودی کا ذکر آیا ہے تو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وزیر اعظم مودی کو سلواکیہ نے اپنا جو ہے سب سے بڑا سرکاری اعزاز حوالے کر دیا ہے۔ اس طرح سے جو ہے وزیر اعظم سلواکیہ کے بھی سب سے بڑا اعزاز حاصل کرنے والے وزیر اعظم بن گئے ہیں اس ملک کے۔ انہوں نے اب تک 33 ممالک سے یہ اعزازات حاصل کیے ہیں۔ دیکھیے وزیر اعظم گئے تھے فرانس کی G7 اجلاس میں شرکت کے مقصد سے، وہ گئے تھے اور انہوں نے فرانس میں گزشتہ روز گزارا تھا ایک دن، اس کے بعد وہ سلواکیہ کے دورے پہ گئے تھے وہ۔ تو سلواکیہ میں جو ہے سلواکیہ کے صدر نے جو ہے ان کا ریڈ کارپیٹ خیر مقدم کیا تھا، اور پھر وزیر اعظم کو اس اعزاز سے نوازا گیا۔ وہ فستے کی بھی کل ملاقات ہو چکی ہے، بہت سارے ایگریمنٹس کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ ابھی کن دیکھیے باہمی
معاملات کی بات کی جا رہی ہے، باہمی تجارت کی بات کی جا رہی ہے، دفاع کی بات کی جا رہی ہے، اور جو ہے دفاعی تعاون کی بات کی جا رہی ہے، اور اے آئی کی شعبے میں تعاون کی بھی، باہمی تعاون کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے آج کے دور کا سب سے حساس، سب سے زیادہ جو ہے مالی مفاد، اور سب سے جو ہے دنیا کے لیے ضرورت مند اگر کوئی شعبہ ہے دنیا کی ضرورتوں میں، مطلب ایک ہے جو بہت بڑی مانگ والا، بہت بڑی ڈیمانڈ والا جو شعبہ ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی میں، تو وہ اے آئی کا شعبہ ہے۔ تو اے آئی اور دفاع اور باہمی تجارت، ان تین جو ہے اہم مدعوں پہ وفود سطح کی بات چیت بھی ہوئی، اور جو ہے بہت سارے معاہدے بھی سلوواکیہ اور انڈیا کے مابین ہوئے ہیں۔ تو ابھی اس کی تفصیل آنی باقی ہے، تو بعد میں دفتر خارجہ کی طرف سے جو ہے اس کی تفصیل جاری کی جائے گی کہ کس کس شعبے میں یہ ایگریمنٹس ہوئے ہیں اور کتنے بلین ڈالر کا یہ معاہدہ ہے، مجموعی طور پہ کتنے بلین ڈالر کا معاہدہ ہے۔ یہ دفتر خارجہ کی طرف سے ساری تفصیلیں آ جائیں گی، لیکن انڈیا کے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ سلوواکیہ نے انڈیا کے وزیر اعظم کو اپنے ملک کا سب سے بڑا اعزاز جو ہے سب سے بڑے اعزاز سے نوازا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے ہندوستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ تو وزیر اعظم جو ہے اب سلوواکیہ سے فرانس روانہ ہو چکے ہیں۔ فرانس کے شہر یوان میں G7 کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، 52واں G7 کا اجلاس۔ یہ مطلب ہے کہ جو دنیا کے 7 طاقتور ممالک ہیں، ان ممالک کا ہر سال اجلاس ہوتا ہے جس میں دنیا کے مسائل پہ بات ہوتی ہے، باہمی تجارت کو فروغ دیا جاتا ہے، اور تجارت کو وسعت دینے کے لیے امکانات تلاشے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے معاشی استحکام کے لیے بھی جو ہے بات کی جاتی ہے۔ تو یہ اس نوعیت کا دنیا کے 7 طاقتور ترین ممالک کا یہ اجلاس ہے، اور ہندوستان G7 میں شامل نہیں ہے، لیکن ہندوستان کو جو ہے خصوصی طور پہ مدعو کیا گیا ہے، ایک سپورٹیو کنٹری کے حوالے سے جو ہے ہندوستان کو جو ہے مدعو کیا گیا ہے G7 کے اجلاس میں شرکت کے لیے۔ جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ G7 کا اجلاس ہوتا ہے تو اور بھی دیگر ممالک کو جو رکن نہیں ہوتے انہیں بھی مدعو کیا جاتا ہے، تاکہ یہ جو معاشی وسعت ہے، معاشی وسعت کے امکانات تلاش کیے جا سکیں۔ اس مقصد کے لیے جو ہے دیگر ممالک کو بھی جو ہے مدعو کیا جاتا ہے، ورنہ تو G7 میں جو ہے چین ہے، امریکہ ہے، جاپان ہے، روس ہے، اور پھر جو ہے فرانس ہے، اور پھر UK ہے۔ یہ G7 کے جو ہے ممبرس ہیں، ان سے ہٹ کے جو ہے اور کوئی جو ہے ممبر نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے اب G7 کے اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم مودی پہلے جنیوا پہنچے، سوئٹزرلینڈ کا جو دارالحکومت ہے وہاں پہ وہ پہنچے، پھر وہاں سے وہ چونکہ قریب میں ہے، یورپ کے جو ہے یہ ممالک ہیں، فرانس سے قریب میں ہے یہ ملک، تو وہاں سے بذریعہ سڑک وزیر اعظم یوان پہنچیں گے۔ مطلب یہ کہ یوان جو فرانس کا شہر ہے، ایک تفریحی مقام ہے، چھوٹا سا بہترین مقام ہے، ایک بہت مطلب ہے کہ ایک بہترین آب و ہوا والا جو ہے یہ مقام ہے، وہاں پہ جو ہے اس اجلاس کو مقرر کیا گیا ہے۔ تو اس سے قریبی ایئرپورٹ جو ہے سلوواکیہ سے یوان جانے کے لیے قریبی ایئرپورٹ جو ہے جنیوا پڑتا ہے، تو اسی لیے وزیر اعظم جنیوا پہنچے۔ جنیوا میں جو ہے سوئٹزرلینڈ کے نمائندوں نے باضابطہ، سوئٹزرلینڈ کے صدر کے نمائندے نے خصوصی طور پہ وزیر اعظم کا ایئرپورٹ پہ خیر مقدم کیا، اور پھر وزیر اعظم نے سوئٹزرلینڈ کے صدر سے بھی جو ہے ملاقات کی۔ ایک غیر سگالی ملاقات تھی، لیکن اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہیں یہ بھی جو ہے آنے والے وقت میں معلوم ہو جائے گا، چونکہ انڈیا سوئٹزرلینڈ کے ساتھ بھی باہمی تجارت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ ایک اہم پیش رفت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے سلوواکیہ سے ایک بڑا اعزاز بھی حاصل کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے جنیوا بھی جاتے ہیں، اور جنیوا سے وہ یوان پہنچ گئے ہیں۔ یوان میں ان کی وزیر اعظم کی G7 کے تمام سربراہوں سے ملاقات ہوگی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 17 تاریخ کو اجلاس کے بعد
اجلاس تو آج شب شروع ہو جائے گا، یہاں ابھی رات شروع ہوئی ہے، وہاں دن شروع ہو جائے گا، 17 کا دن شروع ہو جائے گا، انڈیا کی 16 کی رات ہوگی تو وہاں 17 کا دن شروع ہو جائے گا، تو 17 تاریخ کے جو ہے حوالے سے یہ اجلاس جو ہے وہاں پہ ہونے جا رہا ہے جنوا میں۔ تو بہرحال آج اجلاس ہوگا، اجلاس کے بعد جو موقع ملے گا، وقت ملے گا، اس وقت میں وزیر اعظم جو ہے G7 کے تمام سربراہوں سے ملاقات کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں، لیکن سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے اور ٹرمپ کو جو ہے خصوصی طور پہ مبارکباد دیں گے ایران کی جنگ بندی کے حوالے سے، اور جو ہے اپنے مسرت کا اظہار کریں گے۔ لیکن یہاں ایک اور نقطے پہ بھی جو ہے چہمی گوئیاں ہو رہی ہے، خاص طور پہ جو ہے کانگریس اس مدعے کو لے کے بی جے پی کو بہت زیادہ جو ہے وان کر رہا ہے، بہت زیادہ جو ہے بی جے پی کو انتباہ دے رہا ہے کہ جو ہے امریکہ کے ساتھ جو ممکنہ امکانی معاہدے کا، باہمی تجارتی معاہدے کی جو بات چل رہی ہے کئی مہینوں سے، اس کو فائنلائز کرنے کے لیے امریکی وفد انڈیا آ رہا ہے۔ ایک شاید غالباً اگلے ہفتے یہ وفد انڈیا آ جائے گا، تو مطلب یہ کہ اس اہم ترین معاہدے کو، باہمی تجارتی معاہدے کو فائنلائز کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ تو یہ اس معاہدے کے بعد اس بات کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ہندوستان پہ دباؤ بنے گا، ہندوستان کی معیشت پہ اس کا اثر پڑے گا اور ہندوستانی کسانوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ انڈیا میں وہی فصل اگائے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، اس کی مارکیٹ کے لیے جو ہے مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے حساب سے۔ ظاہر سی بات ہے امریکہ کی مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ کی مارکیٹ یورپ میں چلتی ہے، امریکہ کی مارکیٹ گلف میں چلتی ہے، تو گلف اور یورپ کے حساب سے اگر اناج اگانے کی بات ہو رہی ہے تو پھر انڈیا کے لوگ چاول کھاتے ہیں، انڈیا کے لوگ گیہوں کھاتے ہیں، انڈیا کے لوگ دالیں کھاتے ہیں، تو یہ دالیں، چاول، گیہوں کا کیا ہوگا؟ کیا ان چیزوں کو اگانے سے منع کر دیا جائے گا؟ تو یہ ساری جو ہے سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو کانگریس نے خاص طور پہ دیکھیے، کانگریس کے جو ترجمان ہیں جے رام رمیش، انہوں نے باضابطہ طور پہ جو ہے ایک لیٹر جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہندوستان کو امریکہ کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ 3 دن پہلے آبنائے ہرمز میں، بحر عرب میں امریکی بحریہ کے جہاز نے جو ہے ہندوستان کے مال بردار جہاز پہ فائرنگ کی تھی۔ 3 دن تک مسلسل ہندوستانی جہازوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور اس وقت بڑی جو ہے دکھ بھری خبر سب کے سامنے آئی تھی کہ جو ہے ایک جہاز پہ جب امریکی بحریہ کے جہاز نے میزائل داغا تو 3 انڈین کریو، اس کے 3 ارکان ہندوستانی ملاحوں، 3 ملاح ہندوستانی ملاح جو جہاز پہ موجود تھے، ان کی موت ہو گئی۔ تو اس بات کو لے کر کانگریس بڑی جو ہے فکر مند ہے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ امریکہ ہندوستانی جہاز پہ حملہ کرتا ہے اور پھر اس کے جواب میں انڈیا اگر اپنا احتجاج درج نہیں کروائے گا تو پھر ہماری جو ہے جو ساکھ ہے وہ خاک میں مل جائے گی۔ انڈیا کا اتنا بڑا پاور ہے، انڈیا کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے، ساری دنیا انڈیا کے 1 ارب 50 کروڑ لوگوں کی طرف دیکھتی ہے، ہندوستان کی مارکیٹ کی طرف دیکھتی ہے، اے آئی کے حوالے سے، کمپیوٹر کے حوالے سے، موبائل کے حوالے سے، گاڑیوں کے حوالے سے، جدید ترین ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہندوستان ان ملکوں کے لیے ایک بڑی مارکیٹ ہے، تو پھر ہندوستان کسی کا دباؤ کیوں قبول کرے؟ یہ سوال ہے کانگریس کا۔ تو کانگریس نے یہی کہا ہے کہ جب ٹرمپ سے مودی کی ملاقات ہوگی تو مودی کو سخت الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کرنی ہوگی، چھیلنا نہیں ہوگا، اور آپ والہانہ انداز میں جا کے گلے مل جاتے ہیں، مائی بیسٹ فرینڈ، مائی اولڈ فرینڈ، مائی فرینڈ، مائی فرینڈ کا جو ہے آپ نعرہ لگاتے ہیں، نہ آپ کو اپنا ہوش رہتا ہے، نہ ہی جو ہے پروٹوکول کا ہوش رہتا ہے۔ عالمی پروٹوکول جو ہے آپ دیکھیے، وہاں G7 اجلاس میں آپ جا رہے ہیں تو دنیا کے لیڈر کس طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں، ان کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے، وہ کیسے جو ہے دیگر لیڈروں سے بات کرتے ہیں،
تو یہ بھی جو ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر کانگریس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب آپ ٹرمپ سے بات کرو تو دو ٹوک انداز میں بات کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ ٹرمپ آپ پہ 200 جو ہے فیصد ٹیرف عائد کرتا ہے، آپ کی ساری اشیاء امریکہ میں مہنگی ہو گئی ہیں، لوگ خرید نہیں رہے ہیں۔ انڈیا کی جو سپلائی ہے امریکہ کے مارکیٹوں میں، دیکھیے آج کل ایسا ہو گیا ہے زمانہ کہ سپر مارکیٹس، دنیا کے ہر ملک میں سپر مارکیٹس ہیں، ان سپر مارکیٹس میں مختلف ملکوں کا سامان ہوتا ہے۔ ایک موٹی موٹی اگر ہم بات کریں گے تو امریکہ کی ایک سپر ہائپر مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں انڈیا کے لوگ جاتے ہیں چائے کی پتی خریدنے کے لیے، یا پھر جو ہے بورنویٹا لینے کے لیے، یا پھر دیگر اشیاء، صابن لینے کے لیے، انڈیا کا صابن خریدنے کے لیے، انڈیا کی چائے کی پتی خریدنے کے لیے، انڈیا کے کولڈ ڈرنکس خریدنے کے لیے، یا پھر انڈیا کا دیگر سامان اناج ہے وہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو معلوم پڑتا ہے کہ امریکہ نے انڈیا کے سامان پہ 200% ٹیکس لگا دیا ہے۔ مطلب یہ کہ جو چیز وہاں پہ چائے کی پتی ہی کی اگر ہم مثال دے دیں انڈیا کی چائے کی پتی کی، تو اس چائے کی پتی کی قیمت اگر ہے 50 روپیہ، یا پھر جو ہے $10 $15 جو بھی وہاں کا جو ہے مارکیٹ کا جو ہے حساب ہے، اس حساب سے ہم بات کریں تو اگر اس کی $10-15 کی قیمت ہے تو 200% ٹیکس لگانے کے بعد اس کی قیمت ہو رہی ہے $30 $40، جبکہ پاکستان کی چائے کی پتی، چین کی چائے کی پتی اور جو ہے جاپان کی چائے کی پتی وہی $15 میں مل رہی ہے۔ تو کون انڈیا کا سامان خریدے گا؟ انڈیا والے خود انڈیا کا سامان نہیں خریدیں گے، اتنا مہنگا تو وہاں لوگ خریدنے سے رہے، ڈالروں میں جو ہے معاملہ ہے۔ تو اس سے انڈیا کے سامان مطلب ہے کہ ایکسپورٹ پہ جو ہے اثر پڑ رہا ہے۔ دیکھیے انڈیا کا صرف کھانے پینے کی اشیاء ہی نہیں، جیکٹس بھی جاتے ہیں انڈیا کے چپل بھی جاتے ہیں، انڈیا کے جوتے بھی جاتے ہیں، کولہاپوری چپل جاتے ہیں، سہارنپور میں یو پی میں بہت بڑا مارکیٹ ہے چپل کا، وہاں سے چپل جاتے ہیں، آگرہ کی جو ہے اشیاء ہیں جاتی ہیں، کپڑے جاتے ہیں یہاں سے، سلی سلائی جیکٹس جاتی ہیں، دوسرا سامان جاتا ہے۔ تو سارے سامان پہ آپ نے 200% ٹیکس لگا کے اس سامان کو وہاں کی مارکیٹوں میں آپ نے مہنگا کر دیا۔ نتیجہ کیا ہو گیا کہ لوگ وہاں کے سپر مارکیٹ والے، ہائپر مارکیٹ والے انڈیا کا سامان منگانے سے گریز کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ جا کے دیکھیے سہارنپور، کانپور، آگرہ اور بھی دیگر جو ہے ریاستوں میں جو فیکٹریاں ہیں، جو گھریلو صنعت کے جو سینٹرز ہیں، وہاں پہ جا کے دیکھیں کام ٹھپ پڑا ہوا ہے، مزدور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ان کو مزدوری نہیں مل رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو سامان بنایا ہے وہ بیچنے کے لیے امریکہ نہیں جا رہا ہے، کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے، بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ 200% ٹیکس اس نے لگا دیا ہے آپ پہ، ٹیرف لگا دیا ہے، تو بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ تو یہ اس پہ بھی مودی کو بات کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف جو ہے آپ اڈانی کو، امبانی کو خوش کرنے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس لے کے آئیں گے، بجلی کے پروجیکٹ لے کے آئیں گے، ایئرپورٹ کے پروجیکٹ لے کے آئیں گے، بندرگاہوں کے پروجیکٹ لے کے آئیں گے، پل بنانے کے پروجیکٹ لے کے آئیں گے، تو اس سے انڈیا کا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ انڈیا کے معاملات میں امریکہ مداخلت نہ کرے۔ دوسری بات آپ کو یہ کرنی ہے کہ انڈیا کے جہازوں پہ حملے کرنے کی مستقبل میں جو ہے جرات نہ کرے۔ مطلب یہ کہ یہ انشور کرنا ہوگا آپ کو کہ بحر عرب سے گزرنے والے یا سعودی عرب، قطر سے، ایران سے، عمان سے آنے والے جہاز جو انڈیا آئیں گے سامان لے کے، تیل لے کے آئیں گے، گیس لے کے آئیں گے، یوریا لے کے آئیں گے، کھاد لے کے آئیں گے، ان جہازوں پہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا۔ ان کے لیے جو ہے محفوظ پیسے جو ہے فراہم کیا جائے گا۔ یہ بات آپ کو جو ہے یقینی بنانی ہوگی، اور اس پہ آپ کو امریکہ سے بات کرنی ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ جو امریکہ انڈیا کے ساتھ تجارتی ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے، اس ایگریمنٹ کو بھی آپ جو ہے کنڈیشنل کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ ہمارے کسان جو یہاں کی ڈیمانڈ ہے اس طریقے سے اگائیں گے، آپ کو یہاں کے اناج کو لینا ہے لیجئے، ورنہ آپ کے حساب سے یہاں تو نہ اناج اگے گا، نہ ہی جو ہے دیگر ساز و سامان آپ کے حساب سے یہاں پہ نہیں بنے گا۔
یہ بھی بات کرنی ہوگی، اور ٹیرف کو کم کرانے کے لیے بھی امریکہ پہ دباؤ بنانا ضروری ہے۔ تو یہ جے رام رمیش نے باضابطہ ایک تفصیلی جو ہے خط جاری کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم مودی جو ہے اس سلسلے میں کیا اقدامات کرتے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ اب یہ تو رہی جو ہے عالمی مسئلے کی بات، تو بہرحال جو ہے اب ہم یہی دیکھیں گے کہ کل ٹرمپ کے ساتھ جو ہے مودی کی بات چیت جو ہوگی تو اس میں کیا فی الواقع مودی اس ملک کے غریب عوام کی بھلائی کے لیے کچھ نقطہ اٹھائیں گے، یا پھر وہ ایسے ہی جو ہے والہانہ انداز میں ٹرمپ سے گلے مل کے ہاتھ ملا کے خوش ہو جائیں گے۔ دیکھیے مسئلہ تو یہ ہے کہ گودی میڈیا بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کے ایک ایک جو ہے واقعے کو، ایک ایک قدم کو، ان کی ایک ایک مسکراہٹ کو، ان کے کپڑوں کو بس ہائی لائٹ کرتا چلے جاتا ہے۔ بس گودی میڈیا کا تو یہی کام ہے کہ مودی کو دنیا کا سب سے بڑا لیڈر دکھائے، چاہے ہوں یا نہ ہوں۔ مودی مسکرائیں گے، مودی چلیں گے، مودی کھڑے ہوں گے، مودی کیا کریں گے، مودی ٹرمپ سے کیسے گلے ملیں گے، کیسے ہاتھ ملائیں گے، اسی میں سارا کا سارا میڈیا گھما دیتا ہے۔ آپ کو اصلی بات کب معلوم ہوتی ہے؟ آپ کو اصلی بات اس وقت معلوم ہوتی ہے جب امریکہ کے جو ہے چینل، چاہے وہ CNN ہو، چاہے جو ہے یورپ کے چینل ہے BBC ہو، ڈویچ ویلے ہو، یہ جو یورپ کے امریکہ کے چینل ہیں، ان چینلوں میں جب مودی اور ٹرمپ کی بات چیت کی خبریں آتی ہیں تو تب جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی جو ہے انڈیا کے ساتھ امریکہ نے کھیل دیا، کھیلا ہو گیا۔ تو بہرحال اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مودی اور ٹرمپ کی اس ملاقات میں ہندوستان کی ساکھ کیسے بچائی جاتی ہے، اور مودی کیسے جو ہے اس سلسلے میں مودی کی ٹیم کیسے کام کرتی ہے، دیکھنے والی بات ہوگی۔ تو بہرحال ناظرین، اب ہمارا وقت ہو چکا ہے، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے بات ہوگی۔ خدا حافظ۔